یسألونکا یہ وہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ان الشہر الحرام قتال فی، حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں قتال کر لیں کہ نہیں، قل فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، ان میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ابھی آگے چلیں چھوڑیں، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، اس کی آیات کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا مکہ سے، اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی، حرمت والے مہینے میں قتل کرنے سے بھی یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فساد فتنہ یہ بڑا ہے قتل سے بھی، بہت بڑا ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور وہ تم سے اس وقت تک لڑنا نہیں چھوڑیں گے، لڑتے ہی رہیں گے جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر پھر نہ جاؤ، ان استطاعوا، اگر ان سے ہو سکے، ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر، جو کوئی مرتد ہوا دین سے پھرا تم میں سے، فیمت، اور وہ مر گیا، وہو کافر، کفر کی حالت میں مر گیا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں سارے اعمال برباد، واولئک هم اصحاب النار، واولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں پکے جہنمی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، تیسری چیز آ رہی ہے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں، واللہ، یار امید لگانے کے لیے کچھ ہو نا، کچھ کیا ہوا ہو تو امید لگائیں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ کہنے کے پیچھے کچھ کیا ہوا تو ہو نا، ایمان لائے ہو، ہجرت کیا ہے، جہاد کیا ہے، کیا ہے تم نے جس کی وجہ سے امید رکھ رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں ایمان لائے ہوں، ہجرت کی ہو، جہاد کیا ہو، یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، کنوا یسألونک، اسی میں پانچواں بھی آئے گا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، اس میں بہت نقصان ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ ظاہری فائدے بھی لوگوں کو نظر آتے ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، حالانکہ شراب اور جوئے دونوں کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم کچھ فکر کرو، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں نشانیاں ہیں، اس پر غور و فکر کرو، کنواں چھواں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں، قل فرما دیجئے اصلاح لهم خیر، ان کے ساتھ بھلا کرنا ہی بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو پھر وہ تمہارے بھائی تو ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا کر کے خوب جانتا ہے، واللہ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں تنگی اور مشکل میں ڈال دیتا کہ یتیم کے برتن میں بھی نہیں کھانا، ایسے ایسے حکم آ جاتے تو کیا بنتا تمہارا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں تنگی میں ڈال دیتا ضرور، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اگلے پر رکوع ہو جائے گا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، شرک کرنے والی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، مشرکہ شرک کرنے والی ہے اس سے نکاح جائز نہیں ہے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے ہیں، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک ایمان والی نوکرانی لونڈی وہ اس شرک کرنے والی ملکہ سے بھی زیادہ اچھی ہے، چاہے تمہیں وہ کتنی اچھی لگ رہی ہو اس سے بہتر یہی ہے، ایمان والی تو ہے نا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مرد سے بھی نکاح جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام، ایمان والا غلام، وہ اس مشرک ابو جہل سردار اس سے 1000 بار اچھا ہے، چاہے تمہیں وہ کتنی اچھا لگ رہا ہو، وہ بھی چٹا تھا، اولئک یدعون، ہاں صحیح بات، ابو جہل بڑا چٹا ہے، ہاں اگر چٹا دیکھ کے دیکھنا ہے نا تو پھر ابو جہل، یہ سارے بڑے، دجال کے بارے میں حدیث ہے بڑا گورا ہو،
بڑا زبردست ہوگا. اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس، اور بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. قل فرما دیجئے وہ اذن، یہ تکلیف کے دن ہے، ناپاکی کے دن ہے. اذن یہ ناپاکی کے دن ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان حیض کے پیریڈز کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو. ہم بستری جائز نہیں ہے ان دنوں میں، ہر ماہ کچھ نہ کچھ دن ہوتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب بھی ہم بستری کے لیے نہ ہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائے فَقْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے پاس جب پاک ہو جائے. گزارا کرو آج بچو، میں بھی ٹائم دیکھے ایک ایک لمحہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائے، حیض کے دن گزر جائیں، ناپاکی مینسس کے دن گزر جائیں، پھر اس کے بعد فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے پاس اس طرح آؤ جس طرح تمہیں اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ، یعنی ہم بستری، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے خوب توبہ کرنے، بار بار توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. ویحب المتطہرین، اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں جس انداز سے چاہو آؤ. لیکن سنو بیک قبل سے جائز ہے، دوسری کسی بھی جگہ سے ہم بستری جائز نہیں ہے. حرام ہے. میرے آقا نے فرمایا جو کسی اور راستے سے اختیار کرے اس پر لعنت ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور نیک اعمال کر کے اپنے فائدے کے لیے نیک اعمال کرو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا دوسرا مطلب ہے اولاد کی تلاش کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے. اللہ سے تم نے ملاقات کرنی ہے. جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اس کی تیاری بھی کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، توجہ کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے، پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کروانے کا بہانہ نہ بنا لو. میں قسم چاہنا جی آج تو بعد بڑے لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرانا، یہ قسم نہ اٹھاؤ. اللہ کی قسم کو نیکی کے کاموں سے رکنے کا بہانہ نہ بنا لو. یار ہوں میں تھوڑے صلح ہی نہیں کرا سکتا، دل بھی ہے پر میں قسم چاہ بیٹھا. نیکی کے کام کرنے میں بہانہ کس کو بنا رہا ہے؟ یہ نہ کرو. واللہ، یہ اس بارے میں بھی کوئی واقعہ ہے چھوڑو. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے. اب آ گیا قسم کا مسئلہ، یہ مسئلہ سمجھ لو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسم میں تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. ایک بندے نے عادت پہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. سنو، برتن میں دودھ تھا، سفید رنگ کا دودھ ہے پڑا ہوا. ارسلان جا کے دیکھ کے آیا دودھ ہے. اس نے آگے کہا قسم میں آپ ویکھ کے آیا دودھ پہ ہے. احتشام نو او تے یقین نہیں، وہ گیا جا کے انگلی ڈبو کے چکھ کے آیا، وہ کچھ اور نکلا. اس نے آگے کہا کہ وہ تو کوئی ہو جائے گی، میں آپ چکھ کے آیا. ہوں وہ قسم جھوٹی ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی. اب اس پر پکڑ ہے کیوں؟ اپنے ذہن میں اس نے اس بات کو 100% صحیح سمجھا تھا. اپنی کھوپڑی میں اس بات کو 100% صحیح سمجھ کر قسم اٹھانا اور وہ پھر نکلے نہ، وہ تو اس پر بھی پکڑ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، بغیر بے ارادہ، جس میں ارادہ نہیں تھا، قسم اٹھا دی، زبان سے نکل گئی یا نکلتی جا رہی ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے جس میں ارادہ نہیں کیا ہوا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جس پر پختہ ارادہ تھا قسم پر، اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائے گا، پکڑے گا. واللہ غفور رحیم، اور غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور برداشت فرمانے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا لِلَّذِينَ، اب ایک مسئلہ آ رہا ہے ایلا کا.
الف یہ لام الف حمزہ الا، وہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لینا. میں اتنا عرصہ اتنے سال میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس کے قریب ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے نہیں لگوں گا، یہ قسم اٹھائی. للذین یؤلون من نسائہم، اور جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے. تربص اربعۃ اشہر، اربعۃ اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے میں قریب آ گیا، 4 مہینے کے اندر اندر تو قسم بھی ٹوٹ گئی. ہاں تو قسم کا بس کفارہ دے لے. لیکن جو ہی 4 مہینے گزر گئے، اب بیوی کو ایسی طلاق پڑے گی کہ خود ہی طلاق ہو جانی، بغیر نیا نکاح پڑھائے اور نیا حق مہر دیے دوبارہ نکاح نہیں، دوبارہ قریب نہیں آ سکتا. قسم اٹھائی نا، 4 مہینے کے اندر اندر آ گیا، قسم تو ٹوٹ گئی اور بیوی بچ گئی. لیکن 4 مہینے گزر گئے تو قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی بھی پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. للذین یؤلون من نسائہم، ہاں جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا بیٹھتے ہیں. تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی. فإن فاؤوا، پس اگر وہ ہاں ہاں پھر اگر مدت میں وہ رجوع کر لیں. فإن اللہ غفور رحیم، اگر قسم توڑ لی پھر فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وإن عزموا الطلاق، اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر ہی لیں، وہ 4 مہینے گزر دینے تے گزرے، طلاق ہوندی تے ہوئے، پختہ ارادہ کر لیا. فإن اللہ سمیع علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. آخری آیت والمطلقات، سچی والی آخری آیت. والمطلقات، طلاق والی عورتیں سنو. ایک عورت ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. 3 مہینے نہیں ہے، ذرا دھیان سے آ رہا ہے. والمطلقات، ذرا اس پہ توجہ کریں. والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں یتربصن، روکے رکھیں اپنے آپ کو، انتظار میں رکھیں، عدت میں رکھیں. بانفسہن، اپنے آپ کو. 3 قروء، 3 مینسز تک. 3 مینسز 3 مہینے ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھ کر آئیں تو وہ 3 مہینے پورے نہیں نہ بنتے. 3 مہینے یعنی 90 دن نہیں بنتے، وہ کم زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے 3 مہینے کہہ کر شرعی مسئلہ خراب ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے نا 3 مہینے، تو پھر ایک غلطی سب سے بڑی ہو جائے گی. وہ کیا؟ جس کو مینسز آ ہی نہیں رہے، جس عورت کو خون آ ہی نہیں رہا مانا، اس کی عدت ہے 3 مہینے. تو پھر یہ دونوں مکس ہو جائے گا. طلاق والی کی عدت ہے 3 حیض. یار اس کو جو ماہانہ ماہواری کا خون آتا ہے، ایک باری آیا، چند دن ناپاکی کے گزرے، پاک ہو گئی. پھر ناپاکی کے دن آئے، گزر کے پاک ہو گئی. پھر ناپاکی کے دن آئے، چوں ہی وہ پورے ہوئے، یہاں اس کی عدت ختم ہو گئی. لیکن جس کو وہ خون ماہانہ آ ہی نہیں رہا، اس کے لیے کتنی عدت ہے؟ 3 ماہ. یہ وہ سورہ احزاب میں پڑھیں گے، اور سورہ طلاق میں بھی ہے، ادھر پڑھیں گے 28ویں پارے میں. انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں. والمطلقات، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں. کتنے حیض؟ 3 حیض، 3 پیریڈز اپنے آپ کو روکے رکھیں. ولا یحل لهن، ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا فرمایا ہے وہ اس کو چھپائیں. اپنی پریگنینسی کو وہ چھپا نہیں سکتی، وہ بتائے کہ میرا یہ دور شروع ہو رہا ہے، وہ ظاہر کرے اس کو. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تو اس کا ایمان ہے نا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو پھر تو ٹھیک ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. طلاق دے دی نا عدت کے اندر اندر، بولو عدت کے اندر اندر. ابھی عدت پوری گزری نہیں، 3 مینسز پورے گزرے نہیں، اس کے اندر اندر اس کا خامن کہتا ہے سوری، 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاق دی تھی، رجوع ہو جائے گا. اس نے اپنی بیوی کو کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. دونوں کی عدت ایک جیسی ہے، 3 مینسز. 3 طلاقوں والے کی بھی عدت اتنی ہے، 3 مینسز، 3 ماہواری کا خون گزرے. اب
یہ ایک والا بھی دو والا بھی اپنی بیوی کے پاس اس عدت کے اندر اندر جاتا ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی، گیا اس نے کہا سوری، بس وہیں پر وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، عدت بھی ختم، نکاح بھی نہیں ٹوٹا، ادھر سے اکٹھے ہو سکتے ہیں، کچھ اضافی کام کی ضرورت نہیں۔ لیکن 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بندہ ہے جس نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے، اس نے اپنی بیوی کو کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، انہیں کنیاں دے دیا 2، یہ دونوں اپنی بیویوں کی عدت پوری گزر جانے کے بعد ان کو ہوش آئی ہے، ہوں آ کے آخر سوری، پہلے والے نے کب کہا تھا؟ عدت کے دوران، ہوں کیوں ہے؟ عدت پوری ہو گئی، اب اس کو ہوش آ رہی ہے، اب معافی مانگنے آیا ہے، تو اب اتنا فری میں رجوع نہیں ہوگا، اب نیا نکاح بھی پڑھانا پڑے گا، نیا حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ سمجھو، اس کے بعد میں انشاءاللہ وضاحت بھی کر دوں گا۔ عدت کے دوران بغیر نئے نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے، لیکن عدت پوری گزر گئی، اب اس کو ہوش آ رہی ہے، تو اب نئے نکاح اور نیا حق مہر دینا پڑے گا، تب رجوع ہوگا۔ اور خاوند زیادہ حقدار ہے بیوی کو واپس رجوع کرنے کا، روک لینے کا، اگر اس کا ارادہ ہو کہ ہم اب اچھا رہیں گے، اصلاح کا ارادہ ہو نا، تب تو وہ ٹھیک ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کا حق ہے، عورتوں پر بھی ویسے ہی ہے، مردوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مرد کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، مرد کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، افضل ہے، مرد افسر ہے عورت پر، کیوں؟ وہ اس پر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 228 تک آج پڑھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اے اللہ عز و جل اپنے خاص فضل و احسان سے اس مختصر درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ عز و جل جو ہم نے سنا، جو سمجھا، ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، بھولنے سے محفوظ فرما۔ اور یا اللہ عز و جل قرآن مقدس کے نور سے ہمارے دل دماغ کو، سینے کو ایسا روشن اور منور فرما دے کہ سینہ اور دل دماغ اس قابل بن جائے کہ تیرا قرآن اس میں سما جائے۔ اے اللہ عز و جل قرآن مقدس کا وہی معنی مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق دینا جو تجھے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، جو تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معنی مفہوم ہے، یا پھر ہماری ایسی سمجھ ہو کہ جو اللہ رسول کے خلاف ہو، یا اللہ اس سے محفوظ فرما۔ جو بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اس محفل میں کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے خاص فضل احسان سے معاف فرما، درگزر فرما، آئندہ ہمیں اس غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔